حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خاتون ہے فاحشہ، فاسقہ، فاجرہ، زانیہ، اس نے دروازے صبح شام دن رات کھولے ہوئے. شہر کے سارے لوگ اس کے امراء طبقہ اس کے پاس آتے ہیں. زنا میں اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ جس کے دروازے دن رات صبح شام ہی کھلے ہوں تو اس کا اثر محلے والوں پر کتنا ہوگا. اور پھر حسن و جمال اس کے مقابلے کا حسن کسی خاتون میں نہیں، جس کی وجہ سے عوام کی توجہ اور زیادہ. اب یہ خاتون اپنے اس دن رات صبح شام اپنے اس کام میں ملوث ہے. ایک نوجوان عبادت گزار بندہ وہ وہاں سے یوں گزرا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کی نظر اس خاتون پہ جا پڑی، حسن و جمال سے متاثر ہوا. اب یہ گھر آیا، مراقبے کیے، تسبیحات پڑھی، اذکار کیے. کیا نام ہے؟ احمد خان. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بیمار کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ نوجوان عابد آیا، وہ جو جھلک دیکھ کے آیا. اب اس نے تسبیحات، اوراد، وظائف، مراقبے کرنے شروع کیے کہ وہ جو جھلک دل اور دماغ میں پیوست ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن نہ ہوئی. شیطان نے ایسا پنجہ ڈالا کہ ساری تسبیحات اذکار کرنے کے بعد بھی یہ اس سے نکل نہیں پایا. گھر کا سامان بیچا، جتنا ہو سکا پیسے لیے، اس عورت کی چارپائی پہ بیٹھا ہوا، پیسے دے چکا ہے. اس چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، عین اس لمحے میں اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا. دل کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، مصلی پہ بیٹھنے والا، تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے رونے والا، کبیرہ گناہ جو صغیرہ گناہ سے بچنے والا، دن رات صبح شام اپنے رب کی تسبیحات پڑھنے والا، اور آج اس فاحشہ کے چارپائی پہ بیٹھا ہے، زنا کے لیے تیار ہے. یہ دل میں بات آئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرہ زرد اور پورا جسم کپ کپا رہا ہے. وہ عورت دیکھتی ہے، حیران رہ گئی. کیا ہوا؟ کہا طبیعت ناساز ہے. کہا جس کام کے لیے آئے ہو وہ تو کرو، پیسے دیے. وہ خاتون نے جب یہ جملے کہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ پیسے تم رکھو، مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ خوف جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے. لیکن خوف ہو صحیح دل کے اندر، وہ کہتا نہیں مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر گھر آیا. اب اس نیک آدمی کی صحبت کے چند منٹس ملے اس خاتون کو، چند منٹ ایک نیک آدمی کی صحبت. اس لیے تو نہیں کہا تھا یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 رکعت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تو فرمایا کرتے تھے بہتر از 1000 سالہ طاعت بے ریا. ولی کے ایک لمحے کی صحبت 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اور اس کا پتہ اب آپ کو چلے گا.
یہ مرد چلا گیا. اب یہ نوجوان کے دل، خاتون کے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ یہ نوجوان جو تہجد گزار، عابد، زاہد، اور اس کے اندر اتنا خوف، اتنا ڈر، خشیت خداوندی کہ مجھے پیسے دے چکا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے، میں زنا کے لیے تیار ہوں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، روک ٹوک کرنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن کون سی پاور ہے جس سے یہ ڈر رہا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس سے یہ خوف زدہ ہے؟ تو پھر دل کہنے لگا یہ اتنا نیک بخت ہو کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور ایک تو ہے صبح و شام دن رات دروازے کھلے ہوئے، اور تیری وجہ سے پورا محلہ بے حیائی، فحاشی، زنا میں ملوث ہے، تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی؟ یہ نیک آدمی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس نے دروازے بند کیے، دور موسیٰ علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے چلی. اب اللہ کا شان کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے. ایک آدمی سے کہا اللہ کے پیغمبر سے درخواست کیجئے کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اب قاصد اچھا ہونا چاہیے، پیغام پہنچانے والا سمجھدار ہونا چاہیے. اسے چاہیے تھا وہ جا کے کان میں کہتا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فلاں عورت آئی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتی ہے، یا زور سے بھی کہہ دیتا تو وہ توبہ کرنا چاہتی ہے، وہ آپ سے مسائل ڈسکس کرنا چاہتی ہے. اس نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہہ دیا کلیم اللہ وہ خاتون ہے نا فاحشہ، آپ سے ملنا چاہتی ہے. اب یہ سفید کپڑے پہ دھبا زیادہ لگتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ فرعون کی جانب سے پہلے بھی ایسے الزامات لگتے رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پیشانی پہ بل آ گیا، جلالی صحابی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے کہہ دو نہیں ملتے موسیٰ علیہ السلام. اس نے آ کے بات کو اور بڑھا دیا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام تم جیسی عورت سے نہیں ملتے، کوئی توبہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پیغام پہنچانے والا درمیان میں اپنا کام کر رہا ہے. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. دعا میں اور دغا میں نقطے کا فرق ہے نا، محرم اور مجرم میں نقطے کا ہی فرق ہے نا. اس نے بات کو کچھ کہا، بنایا کچھ، اور یہ عورت یہ تو تڑپ اٹھی، روتی ہوئی گھر گئی، رو رہی ہے کہ میں اتنی گناہگار کہ اللہ کے پیغمبر بھی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، اتنی فاسقہ فاجرہ. اس کا مطلب ہے میری کوئی توبہ نہیں، اللہ مجھ سے نہیں ماننے والے، اللہ مجھ سے ناراض ہیں، اللہ نہیں راضی ہونے والے. یہ وہاں سے روتے 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 گھر پہنچی. اب کسی بڑے سے سنا تھا اس نے کہ جب تم سے اللہ ناراض ہو جائے اور تم اللہ کو راضی کرنا چاہو تو پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اس رب سے توبہ کرو. کہہ دو یار سبحان اللہ. سجدہ جو ہمیں کرنا نہیں آتا، ورنہ اس سجدے میں جو سرور ہے، اس سجدے میں جو لذت ہے، یہ کائنات کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ. اب اس کا سر سجدے میں. سنیے، میں نے آپ کو کہا نا کہ سب سے زیادہ جلدی ماننے والی ذات اللہ کی ہے. سر سجدے میں ہے اور آنکھ سے آنسو مسلسل بہہ جا رہے ہیں. آپ ایک کپڑے کو، ایک سوٹ کو دھونا چاہیں تو اس کے لیے کم از کم ایک بالٹی تو چاہیے نا. لیکن اگر کسی بندے کے 80 سال کے گناہ ہیں، 80 سال کے گناہ، اس کے لیے ایک بالٹی آنسو نہیں چاہیے. آنسو کا ایک چھوٹا سا قطرہ، اور میرے پیغمبر نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر نکلا، وہ باہر بھی نہیں نکلا، بہ کے رخساروں پہ نہیں آیا، وہ داڑھی پہ نہیں ٹچ ہوا، صرف آنکھ میں کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بس اگر وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور یہ تو سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اس نے،
رو رہی ہے, گر گڑا رہی ہے, میرے مولا میں تو اتنی گناہگار ہو گئی کہ آپ کے پیغمبر کلیم اللہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے, اللہ میرا کیا بنے گا. رو رہی ہے, سر سجدے میں, اور یہ چند منٹس کی بات ہے, ابھی اس نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا, دروازے پہ دستک ہو گئی. دروازے پہ دستک ہے, یہ سر, اس کو سجدے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, سجدے میں اتنا سرور آ رہا ہے, یہ سر سجدے سے اٹھانا ہی نہیں چاہتی, اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے, رو رہی ہے. وہ جو اس کے 25-30 سال کا پورا غبار ہے وہ نکل رہا ہے آج اللہ کے سامنے, یہ اٹھنا نہیں چاہتی. اور دروازے والا جو دروازے پہ آیا ہوا دستک پہ دستک دیا جا رہا ہے, یہ ملنا نہیں چاہتی, وہ دستک دیتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ملاقات ابھی ہو. پھر اسے خوف یہ بھی ہے کہ میرے دروازے پہ تو ایک ہی قسم کا آدمی آتا ہے, میں تو اپنے اللہ سے لو لگا چکی ہوں, میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں, اور اگر یہ آئے گا تو زنا کرنے والا ہی ہوگا, یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی. لیکن دستک دینے والا بھی دستک دے رہا ہے, وقفے وقفے سے دستک. اب یہ اٹھتی ہے, نہ چاہتے ہوئے جو دروازہ کھولتی ہے تو سامنے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب یہ اور جھٹکا لگتا ہے, اللہ کے کلیم آپ میرے قریب کھانے پہ, آپ تو مجھ سے ناراض ہو گئے تھے, آپ تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے, میں تو آپ کے دروازے پہ حاضر ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بس وہ میں سمجھ نہیں سکا, پیغام پہنچانے والے نے آپ کا صحیح طریقے سے مجھے پیغام نہیں دیا. میرے اللہ نے جیسے ہی میں بیان سے فری ہوا, میرے اللہ نے مجھ پہ وحی کہ میرے کلیم میری ایک نیک بندی تیرے دروازے پہ آئی تھی. اللہ فرما رہے ہیں فاسق فاجر ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میری نیک بندی تیرے دروازے پہ آئی تھی, تو نے اس کی بات ہی کوئی نہیں سنی. کلیم اللہ جاؤ اور میری اس نیک بندی کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ تم نے سر سجدے میں رکھ کے جو توبہ کی ہے, اس توبہ میں اتنی پختگی ہے کہ اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب یہ عورت, اسے اللہ سے اور محبت ہو گئی, کتنی جلدی مانے ہیں اللہ تعالیٰ. سر سجدے میں کتنی دیر رکھا اس نے, اتنی دیر میں آنسو نکلے, اللہ سے سچی توبہ کی, اور اس اللہ کی ذات کی محبت دیکھیے, اس نے کلیم اللہ کو بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کے کہ جاؤ اور ابھی ابھی میری بندی کو پیغام پہنچاؤ کہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں پہ ہم نے قلم پھیر دیا. موسیٰ علیہ السلام پیغام دے کے چلے گئے. اب یہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس گھر میں رہتی ہوں تو میں یہاں پاکیزگی اور تقوی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, یہاں تو لوگ تنگ کریں گے. وہ جو 24 گھنٹے کھلنے والا دروازہ, اس پہ تو کبھی کوئی بھی آئے گا. خادمہ کو چھٹی کی, دروازہ بند کیا, سفید چادر اوڑھی, کسی کو پتہ نہ چلے, اور اس نیک آدمی وہ جو اٹھ کے چلا گیا تھا, جس کی صحبت سے توبہ کی توفیق ہوئی, اس کے پیچھے گھر گئی. جیسے دروازہ کھلا, اس عابد کی نوجوان کی نظر پڑی, اور وہ تو ڈرا ہوا تھا نا, اس لمحے سے ڈرا ہوا تھا. ایک چیخ, زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ تو اس سے پوچھنے گئی تھی کہ میں کیا کروں, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا, میں کیا کروں, لیکن وہ بندہ مر گیا. خوف ڈر اللہ کا اتنا. اب اس نے اہل خانہ سے کہا, ساری کہانی سنائی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام پہ آپ کے متعلق وحی آئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ عابد جو فوت ہوا اس کا بڑا بھائی ہے, اگر آپ چاہیں تو اس سے نکاح کر لیں. اس نے بڑی خوشی سے نکاح کیا, نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو 7 بیٹے دیے, اور 7 کے 7 بیٹے اس وقت بنی اسرائیل کی امت کے سب سے بڑے ولی بنے.